ابراہیم خلیل اللہ رب کا گھر بنا رہے ہیں، رب کا گھر بن گیا۔ فرمایا ابراہیم اب مانگ کیا مانگتا ہے، اب سوال کر، جو کہے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اے مولا کریم، اب جس کی خاطر یہ سارا نظام قائم کیا ہے، جس کی خاطر نبیوں کو نبوت عطا کی گئی، فرمایا جس کی خاطر مولا کریم ہمیں نبوت عطا کی گئی، جس کی خاطر یہ مکے کو آباد کیا، یہاں پہ شہر بنایا، یہاں پہ ملک بنا دیا گیا، فرمایا یہ جو رنگینیاں، یہ جو خوبصورتیاں، یہ جو بہاریں آئی ہیں، فرمایا مولا کریم اب جس محبوب کے صدقے سب کچھ بنایا گیا ہے، فرمایا اس محبوب کو میری ذریت کے اندر پیدا فرما دے۔ بڑی ٹھنڈی سے بات لگاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ویسے بارش تو میرے پاس ہوتے ختم ہو گیا، میں دھوپ بھی نکل آئی، میں اتنی ٹینشن میں بڑی تیزی کے ساتھ آیا کہ میں سارا دن کیا تھا جب میں بارش میں آیا، میں نے کہا یار کہیں لیٹ نہ ہو جائے، مسئلہ نہ بن جائے، باہر آ رہا۔ تو فرمایا کیا پیارے، میرا گھر بن گیا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو وہاں پہ دعا مانگی، یہ نہیں مانگی کہ یا اللہ تیرا گھر بنا دیا، اب میرے گھر کو آباد کر دے، نہیں، فرمایا مولا کریم اس گھر کو آباد کرنے کے لیے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، فرمایا مولا کریم اب اس رسول کو بھیج جو جس کی خاطر فرمایا کہ ساری کائنات کا نظام بنایا گیا ہے۔ اب اس رسول کو بھیجنے کے بارے میں آپ نے کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، فرمایا اس کو میری ذریت کے اندر پیدا فرما دے۔ اور دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میرے لیے جنت سجا دے، مجھے حور و دلما عطا فرما دے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے بنا میں نے دیا ہے، فرمایا استقبال کے لیے ہم نے سارے انتظامات کر دیے ہیں، لیکن کیا ہے، فرمایا جس کے لیے یہ انتظامات کیے ہیں، فرمایا اب اس رسول کو میری اولاد میں سے پیدا فرما دے، بس یہ میرے اوپر فضل کر دے، میرے اوپر کرم کر دے۔ پھر کیا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر کیا، اور پھر اسی شہر میں، اسی علاقے میں، اسی محلے کے اندر ہمارے نبی کی ولادت ہوئی۔ مکے میں بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے نبیوں کے مدفن بنے، لیکن مکے کے اندر کسی اور نبی کی ولادت نہیں سوائے ہمارے نبی علیہ السلام۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، ولادت کے اعتبار سے شہر مکہ کو جو رب نے علوم عطا فرمایا ہے، جو بلندی عطا کی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، شہر مکہ کے اندر جس نبی کی ولادت ہوئی ہے وہ نبی ہے جن کے بارے میں ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، اور وہ نبی ہمارے لیے بنے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے رب نے بھیجے ہیں۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کا مکے کے اندر پیدا ہونا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا اثر ہے، اور رب تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو مکے کی وادی کے اندر پیدا فرما کے ہمارے اوپر جو احسان عظیم کیا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے کتنی کرم نوازی کی کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما کے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے، ہمیں جو شرف عطا کیا ہے، ہمیں جو دوسری امتوں سے بلندی عطا کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے ساری زندگی سر سجدے میں رہ کے رب کا شکر ادا کرے نا تو شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں جب نے جو فضیلتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ یہ رب تعالیٰ نے بھی کیا اور رب کے نبیوں نے بھی فرمایا، اور قرآن کی اس آیت کے اندر جب یہ رب تعالیٰ اپنے نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا ایمان لانے کے بعد مدد کرنا، اور پھر دیکھو نبیوں میں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی مدد دیکھو کیسے کی ہے، فرمایا 50 نمازیں ملی اور 50 کی 5 کروانے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہمارے نبی کی مدد فرمائی، کیوں نہیں 50 کی 5 ہوتی ہوئی، اور یہ مدد اس وقت ہوئی ہے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے مزار میں آرام فرمائے۔ تو گویا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی رب کے نبی ہیں، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی مدد فرمانی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنا کے میرے نبی کی مدد فرمائی ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے
اور حضور علیہ السلام کی جب ولادت کا ذکر رب تعالیٰ نبیوں کے سامنے بیان فرما رہا تھا تو پھر آگے کیا فرمایا؟ قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری. اب رب فرماتا ہے کیا تم نے اس بات پہ اقرار کر لیا؟ تو اب رب تعالیٰ جل شانہ اب ان سے وعدہ لے رہا ہے. کن سے؟ نبیوں کی ارواح سے. ابھی یہ دنیا نہیں بنی. لوگ تو کہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہے میلاد منانا؟ یہ دیکھو قرآن کے اندر میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں. فرمایا کہ اب یہاں پہ تیسرے سپارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے نبیوں سے اقرار لیا, ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. وعدہ کس بات کا تھا؟ میرے نبی کے آنے پر تم نے ایمان بھی لانا ہے, مدد بھی فرمانی ہے, ان کا ساتھ بھی دینا ہے. پھر کیا ہے؟ فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری قالوا اقررنا. فرمایا سب نے عہد کر لیا. فرمایا ہم نے وعدہ کر لیا, ہم مولا کریم اس بات کا عہد کرتے ہیں. قال فاشهدوا. اب رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے پھر تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ شیس علیہ السلام پر گواہ, شیس علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر گواہ, حضرت ابراہیم نوح اللہ علیہ السلام پر گواہ, حضرت نوح موسیٰ کلیم اللہ پر گواہ, موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ پر گواہ. یعنی کہ یہ نبی ایک دوسرے پر گواہ بن گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنا زمان نبی پر ایمان لے کے آؤں گا. دوسرا نبی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں میں اپنا زمان نبی پر ایمان لے کے آؤں گا, میں ان کی مدد کروں گا. ہر کوئی ایک دوسرے پر گواہ بن رہا ہے, ایک دوسرے کی گواہیاں لی جا رہی ہیں. اب جب سب کی گواہیاں ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ اب دیکھو رب تعالیٰ جل شانہ نے اب اپنا عمل بیان فرمایا ہے. فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا اے نبیوں کی آواز سن لو, پھر میں تمہارے ساتھ تمہارے اوپر بہت بڑا گواہ ہوں. اب رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں. اب دیکھو رب تعالیٰ نبیوں کی گواہی پر خود اپنی گواہی پیش فرما رہا ہے. لیکن آگے سنو, فرمایا فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا سن لو, اگر کوئی بندہ اس بات سے پھر گیا کہ بعد میں تم نے انکار کر دیا کر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا کہ پھر وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا, پھر وہ ایمان والا نہیں رہے گا, بے ایمان ہو جائے گا. اب جو نبی ہیں وہ تو رب کا حکم کا انکار کرتے نہیں ہیں, ان کو تو جو حکم ملتا ہے وہ تو حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. اب یہ کس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ اصل میں پیغام نبیوں کو دیا گیا اور حکم ہمیں سنایا جا رہا ہے. اے لوگوں سن لو, جب تمہارے درمیان ثم جاءکم رسول, فرمایا میرا محبوب آ جائے, پھر کیا ہے؟ فرمایا تمہاری تصدیق کرے گا, تمہیں اپنا جو ہے وہ رب کا پیغام دے گا, تمہیں کتاب و حکمت سنائے گا, تمہیں سمجھائے گا رب کا دین جو ہے. لیکن کیا فرمایا کیا ہے؟ اب اس پر ایمان بھی لے کے آ رہا ہے, اس کو ماننا بھی ہے. فرمایا اگر کسی نے اس بات سے انکار کر دیا فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا پھر ہم اس کو معافی نہیں دیں گے, ہم اس کی معذرت قبول نہیں کریں گے, بلکہ ہم اس کو فاسقوں کے اندر شمار فرمائیں گے. اب کن کو؟ جنہوں نے آخر الزمان نبی علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کے بعد آپ کی عظمت کا انکار کر دیا, آپ کی رفعت کا انکار کر دیا, آپ کی ولادت کا انکار کر دیا. اور یہاں پہ ہمارے علماء نے بہت سخت جملہ بیان فرمایا ہے, اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو سمجھ رکھ جائے. نبی کی ولادت کا انکار کرنا یہ جملہ کفریہ ہے. اب آپ کہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ نبی کی ولادت کا انکار, تھوڑا پیچھے چلے جا رہا ہے, حضور علیہ السلام کے زمانے کی طرح چلے تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا انکار کس نے کیا تھا؟ کس نے کہا ہم نہیں مانیں؟ ابو جہل عتبہ و شیبہ نے کہا ہم نہیں مانیں. جب حضور علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی تو شیطان جو ہے وہ انکار کرتا تھا کہ یہ نبی پیدا نہ ہوتا, آپ اس زمان نبی نہ آئے. لیکن انہوں نے وہ اس وقت انکار کیا, حضور علیہ السلام پیدا ہو گیا, انہوں نے انکار کر دیا, ہم نہیں مانتے. فرمایا اگر آج کے دور میں بھی اگر کوئی حضور علیہ السلام کی ولادت کا انکار کرنے والا بندہ ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہم جو حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی
جو حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں یہ رب تعالیٰ جل شانہ کی عین سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ رب نے بھی حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے، تمام نبیوں نے آپ کی آمد کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، الحمدللہ ہر دور کے اندر ہر زمانے میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوتا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنے کی اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ جناب ولادت اور وفات کا دن تو اکٹھا تھا، تو تم لوگ تو شاید یہ وفات کا دن مناتے ہو۔ تو ایسے جاہلوں کو سوچنا چاہیے کہ جب کہا کہ جشن عید میلاد النبی، یہ اگر اس لفظوں کا اگر معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے، جشن کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا، عید کا مطلب ہوتا ہے وہ خوشی والا دن جو بار بار لوٹ کر آئے، میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، میلاد النبی نبی کی ولادت کا ذکر کرنا، یعنی کہ ایسا خوشی کا دن نبی کا، ایسا نبی کی ولادت کا خوشی کا دن جو بار بار لوٹ کر آئے، یعنی کہ نبی کی ولادت کا خوشی کا دن جو بار بار لوٹ کر آئے، اس کو جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو تھوڑی ہوتا ہے کہ جشن عید وصال النبی، ایسا تو کوئی بھی نہیں بیان کرتا۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے انتقال ہونا، پردہ فرما جانا۔ تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کو بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا میلاد کو بیان کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ ہم تو حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب بندہ اگر عقل مند ہو، رب اللہ اس کو شعور عطا فرمائے، تو ولادت پہلے ہوتی ہے کہ وصال پہلے ہوتا ہے؟ ہاں جی، ولادت پہلے ہوتی ہے۔ تو ہم تو بھائی ولادت کی بات کرتے ہیں، تم وصال کی بات کرتے ہو، پہلے ولادت سے فارغ ہو جائے تو پھر وصال کی طرف بھی آ جائے گی۔ لیکن ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم وہ نہیں جو کہتے کہ نعوذ باللہ نبی مر کے نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بظاہر پردہ فرمایا ہے، لیکن ہم نبی علیہ السلام کی قبر کے اندر بھی زندگی کے منکر نہیں ہیں، ہم قبر کے اندر بھی حضور کی جو ہے وہ حیات کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں۔ وہ کوئی اور ہے جو حضور علیہ السلام کو جو جناب علی کہتے ہیں وہ مار کے ختم ہو گئے، نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور اپنی قبر انور کے اندر ہمارا درود و سلام بھی سنتے ہیں اور ہماری طرف وہ توجہ بھی فرماتے ہیں۔ اس واسطے ہم جو جشن مناتے ہیں، جو خوشی مناتے ہیں، یہ اپنے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ اس واسطے اب یہ جو آگے جو لمحات آ رہے ہیں، آگے جو دن آ رہے ہیں، یہ خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن مزید قریب آ رہا ہے۔ تو اس واسطے اپنے آپ کو تیار کریں اس وقت سے پہلے کہ 12 ربیع الاول سے پہلے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کوشش فرمائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی گلی کو سجائیں، اللہ توفیق دے تو اپنے آپ کو سجانے کی نیت فرما لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ، جس گلی میں، جس محلے میں، جس جگہ پہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے اپنی نوری پروں سے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس وقت سے پہلے کوشش فرمائے کہ تیاری کریں، کوئی اللہ توفیق دے تو نیا سوٹ سلا دے، عید الفطر کے لیے تو 3 سوٹ سلاتے ہیں، عید الاضحیٰ کے لیے بھی 1-2 سوٹ ہو ہی جاتے ہیں، اگر شادی میں جانا پڑ جائے ایمرجنسی پھر تو 20 سوٹ اور بہت کچھ کیا جاتا ہے، اور ایمرجنسی میں جانا پڑ جائے تو پھر بندہ بھاگا بھاگا جاتا ہے مارکیٹ، وہاں پہ بنایا لے آتا ہے ریڈی میڈ۔ تو ابھی تو ویسے 4 دن ہیں، تو کوشش فرمائے کہ 4 دن کے اندر
اپنے آپ کو سجانے کے لیے خوبصورت لباس اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں اور لوگ سوال کریں اس بات کے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر کو اتنا سجانے کے جو پوچھے گھر میں کیا شادی ہے کسی کی مطلب تو پھر تو پوچھے گھر میں بڑی لائٹیں لگائیے، بڑا انتظام کر رہے ہو کہ آپ خیریت ہے، بیٹے کے دن رکھ لیے شادی کے، کیا وجہ ہے کیوں اتنا انتظام کیا جاتا ہے؟ بتاؤ کہ میرے حضور آ گئے، پتہ کر دے لوگوں کو، جس کو نہیں پتا اس کو پتہ چل جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو سجائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئندہ جو جمعے کی جو شب ہوگی، 12ویں شب کی جو 11 اور 12 کی جو درمیانی شب ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح سال میں ہم نے پروگرام کیا تھا اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعرات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ نماز عشاء کے بعد مسجد میں پروگرام ہوگا۔ تمام دوست کوشش فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں نماز عشاء مسجد میں ادا فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر مسجد میں میلاد النبی کا محفل بار ہوگی اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے ہوں گے، حضور کی آمد کے تذکرے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلا دن جو ہوگا وہ 12 ربیع الاول کا دن، وہ پھر دوبارہ جمعے کا دن آئے گا انشاءاللہ، جمعے کو بھی خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ رات جو ہوگی اس رات میں حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں انشاءاللہ تعالیٰ محفل میلاد ہماری مسجد میں ہوگی۔ تمام لوگ نیت فرمائیں کہ محفل میلاد میں شرکت بھی ضرور فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔